الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جنہوں نے رب کی رحمتوں کو اور اللہ کے لطف و کرم کو آزمائشوں میں ثابت قدم رہ کر اور آزمائشوں کے ابتلا کے دور کے بعد بھی سمیٹا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لب کشائی کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. علم وحی کو پڑھتے رہے ہیں،
پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے بتوفیق اللہ۔ عزیزان گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قدم بقدم ہم اس موڑ پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے کے بعد آزمائشوں کا دور مزید بڑھ گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ اور مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اس آیت کی عملی تفسیر بنتے ہوئے کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ پیارے نبی اپنے کام میں جو اللہ کی طرف سے آپ کو تفویض کیا گیا ہے، سپرد کیا گیا ہے، کھل کر اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگا دیجئے اور مشرکین کی رتی بر بھی پرواہ نہ کیجیے گا۔ اللہ نے اسی بات کا صلہ دیا کہ اسلام کی کرنیں مکہ سے اب باہر بھی دوسرے قبائل میں اللہ کی توفیق سے جانا شروع ہوئیں۔ اسی کا مظہر طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ بہت بڑے شاعر، مالدار، معزز، سردار، دوس قبیلے کے بڑے لوگوں میں جانا پہچانا نام طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ۔ مکہ تشریف لاتے ہیں تو آتے ہی لوگوں نے کان بھرنا شروع کر دیے کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے آپ نے پاس نہیں جانا، ان سے بات نہیں کرنی۔ خیر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہر آنے والے کو یہی کہا جاتا تھا۔ طفیل بن عمرو دوسی فرماتے ہیں میں نے ان کی بات کو پلے باندھ لیا، میں نہ گیا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اللہ رسول اللہ کی بات کو میرے کان میں ضرور ڈالیں گے، میں اس کو سنوں گا اور پھر اسلام پر بیعت کر لوں گا۔ تو ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ اتنا بڑا شاعر، اپنی قوم کا سردار، قوم کے سیاہ و سفید کا مالک، اتنا بھی شعور نہیں کہ کسی بات کو پرکھ سکے، اس کو پہچان سکے۔ کہتے میں نے وہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی اس کو چھوڑ کے رسول اللہ کی بات کو سننے پر اپنے آپ کو لگا دیا، آپ کی تلاوت کو سنا، آپ کے پیچھے چلا، آپ سے کہا اللہ کے نبی مجھے وہ تلاوت، وہ پیغام سنائیے۔ لمبی روایت ہے، اختصار کے ساتھ مختصراً گزارش یہ ہے کہ آپ نے طفیل بن عمرو دوسی نے اس پیغام کو سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے، اسلام پر قائم رہے اور قبول کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ جب یہی طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں واپس پہنچتے ہیں، جانے سے پہلے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی نشانی دے دیجیے، اپنی قوم کو میں بتاؤں گا۔ تو پیشانی پر ایک چمکدار ایک اللہ کی طرف سے نشانی ان کو دی گئی، پیشانی پر اللہ نے روشنی اور نور دے دیا۔ کہا اللہ کے نبی یہ پیشانی پر نہ ہو، میرے کوڑے پر، اس پر منتقل فرما دیجئے۔ اس نشانی کو لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر سب سے پہلے اپنے والد گرامی سے ملے اور کہا مجھ سے دور رہیے گا، آپ سے میرا اب کوئی تعلق نہیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ میرے پیارے بیٹے ہو تم، میرا اور آپ کا دین اور مذہب مختلف ہے، میں اب آپ کے دین پر نہیں۔ باپ کہنے لگا بیٹا جو دین تیرا وہی میرا، بتا کس دین پہ ہو، میں اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ بیوی سے کہا مجھ سے دور رہو، آج سے میرا کوئی تعلق نہیں تیرے ساتھ۔ پوچھا کیا ہوا سرتاج؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا میرا اور تیرے دین کا فرق ہے۔ بیوی کہنے لگی جو آپ کا دین وہی میرا دین ہے۔ عزیزان گرامی، بیوی سے کہتے ہیں پھر جاؤ ذو شرا نامی جو ان کا بت تھا اس کے پاس بہتے ہوئے چشمہ
جس کو انتہائی ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اگر ہم نے استعمال کیا تو بت ہمارا کیا کر دے گا؟ کہا جاؤ اس ذو شرح نامی کے پاس سے جو چشمہ گزر رہا ہے اس سے غسل کر کے آؤ۔ کہنے لگی آپ کو اس ذو شرح کے خوف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی؟ میرے بچوں کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ کہنے لگے وہ پرانی باتیں، ایک وقت تھا ہم اسی نظریے اور عقیدے پر قائم تھے، اگر ہم نے وہاں اس پانی کو استعمال کیا وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب اس کی کوئی فکر نہیں، ہم ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، وہی سب ہر چیز کا نفع نقصان کا مالک ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم نے جس طرح ان کی امیدیں تھیں کہ میری بات کو مانیں گے، بات نہ مانی۔ رسول اللہ کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی میری قوم کے لیے بد دعا کر دیجیے، میری بات ہی نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اب دیکھنے والے لرز رہے ہیں، آج دوست قبیلہ برباد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے درخواست کی گئی ہے اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا فرما دیجیے، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور رسول اللہ کی دعا بد دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہد دوسا وأتی بہم، اللہم اہد دوسا وأتی بہم، اللہم اہد دوسا وأتی بہم، 3 دفعہ فرمایا اللہ کے پیارے مالک دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور ان کو مطیع بنا کے فرما بردار بنا کے میرے پاس لے آ۔ ساتھ ہی طفیل بن عمر کو فرماتے ہیں پیارے طفیل ارجع الی قومک، اپنی قوم کی طرف واپس جائیے، فادعو بہم وارفق بہم، ان کو دعوت دیجئے، ان سے انتہائی نرمی، محبت اور مودت سے کام لیجئے، ان کو دعوت دیتے رہیے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ دعوت دیتے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے بعد ہجرت مدینہ کرتے ہیں، غزوہ بدر گزرا، احد گزرا، غزوہ خیبر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قلعے کو فتح کر رہے ہیں، اور یہی طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ جن کی کوئی ایک بھی بات نہیں سن رہا تھا، 80 گھرانے، 80 افراد نہیں، 80 گھرانے 80 خاندان ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر کے خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی غنیمت میں، مال غنیمت میں شامل کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی ہی چلی گئی۔ عزیزان گرامی، یہی نبوت کا 10واں سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے کوچ کر چکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا آپ کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ شادی نہیں کریں گے؟ پوچھا کون ہے آپ کے نظر میں کوئی رشتہ؟ کہنے لگی اللہ کے نبی 2 رشتے ہیں، ایک تو باقرہ کنواری ہے، دوسری جو خاتون ہیں وہ سیبہ، وہ بیوہ ہیں۔ آپ نے ان کا نام پوچھا تو کنواری جو باقرہ تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام انہوں نے پیش کیا، اور جو سیبہ تھی ان میں سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا ان کا نام پیش کیا۔ آپ نے فرمایا دونوں کو ہی میری طرف سے نکاح کا پیغام بھیج دیجیے۔ تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ نے آپ کے نصیب بڑے بہترین رکھے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے پیغام کے لیے بھیجا ہے۔ ابوبکر صدیق اس وقت گھر میں نہیں تھے، رومان جو عائشہ کی والدہ ماجدہ ہیں فرماتی ہیں ذرا انتظار کرو، ابوبکر صدیق آتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کچھ بات چیت ہوئی، کچھ اشکالات تھے، اس کو حل کیا گیا۔ پھر کیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مجلس سے اٹھے اور باہر چلے گئے، تو رومان فرماتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ مطعم بن عدی انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی ہے، وعدہ کیا ہے کہ مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر یا خبیر
اس سے حضرت عائشہ کا نکاح کیا جائے گا۔ ابھی وہ مطعم بن عدی کے پاس ہی گئے ہیں تاکہ اس سے بھی بات چیت کر سکیں، اس کا کیا معاملہ ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ وعدہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ خیر، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مطعم بن عدی کے پاس پہنچتے ہیں اور ابھی بیٹھے ہی ہیں تو اس کی بیوی کہنے لگی، ابوبکر صدیق تم کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر کے تم بھی اب میرے بیٹے کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہو، سابی بے دین نعوذ باللہ بنانا چاہتے ہو؟ مطلب کیا تھا کہ ہم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اسلام قبول کر چکے ہیں اور اب میرے بیٹے کو بھی اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ آپ نے مطعم بن عدی سے پوچھا، مطعم آپ بتائیں، یہ باتیں تو ہمارے درمیان ہیں، مردوں کے درمیان ہیں، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے جو میری بیوی نے کہا وہی ہے، بس میرا بھی یہی خیال ہے اور یہی فیصلہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں جو ایک وعدے کا ایک احترام تھا، اللہ نے اس کو بھی پورا کیا، اور وہاں سے بھی بات کلیئر ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہیں کرنا چاہتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آتے ہی خولہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رضامندی کا اظہار فرما دیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی عمر صرف 6 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا، اور حق مہر 500 درہم متعین کیا گیا، اور آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے تمام بیویوں کا ازواج مطہرات کا حق مہر 500 درہم ہی دیا گیا۔ اور پھر نبوت کے 10ویں سال شوال میں نکاح ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہجرت کے بعد شوال میں ہی، ہجرت کے پہلے سال پہلی ہجری شوال میں ہی آپ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ یہاں پر ذرا رک جائیے، اور مزید بات کرنے سے پہلے ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کی شادی جو 6 سال کی عمر میں ہوئی، نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں آپ کی جو رخصتی ہوئی ہے، اس پر بہت سے غیر مسلم افراد نے اعتراض اٹھایا کہ اتنی کم عمر میں شادی۔ اگر یہ اعتراض غیر مسلموں کی طرف سے رہتا تو ہمیں وہ جو دل میں ایک تکلیف، کیونکہ وہ تو ہے ہی اللہ کو گالی دینے والے لوگ، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، وہ اس رشتوں کو، ان رشتوں کے تقدس کو کیسے پہچانیں گے؟ لیکن جب یہی اعتراضات، جب یہی باتیں مسلمانوں کی طرف سے حدیث کا انکار کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کرتے ہوئے، اور کچھ نام نہاد مسلمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر وہ دل میں ایک تکلیف جو ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اس کو شدت کے ساتھ محسوس کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا ان کی شادی اتنی کم عمر میں ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ ہی کسی بھی چیز کا فیصلہ تب کیا جا سکتا ہے جب حاضرین اور مشاہدین جو اس وقت موجود ہوں، اس وقت کا معاشرہ ہو، اس کے فیصلے، ان کے اقوال، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی گواہیاں موجود ہوں تو بات کرنے میں ذرا آسانی رہتی ہے۔ وہ معاشرہ عرب کا معاشرہ تھا۔ فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ اس روایت کو، اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرب معاشرے میں 21 سالہ خاتون کو دیکھا جو نانی بن چکی تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، 11 سال کی عمر میں شادی ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی سال کے بعد، اور پھر جب اس کی 10-11 سال عمر ہوئی، 10 سال ہوئی عمر، تو اس کی بھی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس سے بیٹا یا بیٹی عطا فرمایا۔ تو 21 سال کی عمر میں عرب معاشرے میں ایک خاتون کو دیکھا جو نانی بن چکی تھی۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ دارقطنی کی روایت ہے، عباد بن عباد اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا نام محالبہ تھا۔
18 سال کی عمر میں وہ دادی بن چکی تھیں۔ اور اسی پر بھی بس نہیں، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا جائے، ان میں جو سب سے بڑا نام پیش کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، ان کی بیٹی ام کلثوم، اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹی عروہ بن زبیر، ان کی بیٹی، ان سب حضرات نے اپنی بیٹیوں کی شادی انتہائی کم عمر میں کر دی تھی۔ عزیزان گرامی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی تھی، جس معاشرے میں ہو رہی تھی، وہ معاشرہ کیسا تھا؟ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک ایک لمحے پر اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ کی زندگی پر دوربین نہیں، خوردبین لگا کے اس میں سے نکتہ چینی نکالی جا رہی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس وقت کے مشرکین، اس وقت کے جو اسلام مخالف دشمن، اسلام دشمن قوتیں تھیں، وہ آپ کے اس عمل کو برداشت کر سکتے تھے؟ اگر یہ اس معاشرے کے اعتبار سے غلط ہوتا، اس معاشرے کے اعتبار سے غیر اخلاقی کوئی کام ہوتا، تو وہ لوگ جنہوں نے اخلاقی کاموں کو غیر اخلاقی بنا کر پیش کیا تھا، اس غیر اخلاقی کو کیسے قبول کر سکتے تھے؟ لیکن وہاں پر کسی نے کوئی کچھ نہ بولا۔ اور آج کا دانشور نہیں، دانشور وہ کیا کہتا ہے؟ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے، اس کو ذرا برابر فکر نہیں ہوتی کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا کوئی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو وہ معاشرہ ایسا تھا جس میں ذرا برابر بھی ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور کیا تھا کہ ویسے بھی شادی کا جو ایک تعین ہے، وہ عمریں کبھی بھی نہیں کیا کرتی۔ معاشرے وہ جو فزیکل جو ایک انسان کی طبیعت اور کیفیت ہے جوانی کے اعتبار سے، اس اعتبار سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو تاریخ نے ان کچھ لوگوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں جو موجودہ تاریخ کے ہیں، جو پچھلی تاریخوں کے نہیں، موجودہ تاریخ کے ہیں۔ اور ان میں یورپ اور افریقہ کے کچھ نام جو بڑے نامور ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، اس میں رچارڈ، اس کا نام پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے 7 سالہ لڑکی سے شادی کی۔ اسی طرح ہینری، یہ بھی ایک یورپ کی تاریخ میں ایک بڑا نام ہے، جس نے 6 سالہ لڑکی سے شادی کی۔ اور اسی طرح چرچ آف انگلینڈ، اس کے جو وزراء تھے، ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ 12 سال کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے تھے۔ اور وزراء اب ان کی عمریں 15 سال تھوڑی ہوگی، بڑی بڑی عمروں کے لوگ وہ 12 سال، 6 سال، 7 سال اس عمر کی لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اعتراض ہے، اگر کوئی بات ہے، تو یقین کیجئے ایسی شخصیات پر، جن شخصیات پر اللہ کا قرآن ہمیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور وہ شخصیات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری پیاری عائشہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پیاری عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے مجھے آپ کی تصویر ایک روایت میں 2 دفعہ ہے، ایک روایت میں 3 دفعہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آپ کی تصویر مجھے ریشمی رومال میں لپٹی ہوئی دکھائی گئی۔ تو میں نے کہا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یکن ھذا من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا تو پھر اللہ اس کو ضرور نافذ فرمائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ فیصلہ آسمانوں پر رب نے کر دیا تھا۔ اب اس پہ اعتراضات بھی، فیصلے پر اعتراضات فیصلہ کرنے والے پر اعتراضات کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتوں کی بجائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی پاک دامنی، ان کے فضائل، ان کے مناقب پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ وہ پاک دامنہ اور بہترین خاتون ہیں جو تمام صحابیات، کچھ نہیں بلکہ جتنی بھی صحابیات ہیں، سب سے زیادہ جنہوں نے روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی،
سب سے زیادہ جو علم میں اعلیٰ و بالا ہے وہ عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا، اور کئی ایک صحابیات کی تو وہ استاذ ہیں ہی، لیکن کئی ایک صحابیوں کی وہ استاذ ہیں، انہوں نے ان سے علم سیکھا، اور دین کا وہ ایسا حصہ، دین کا وہ ایک ایسا علم جو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، کسی سے سوال پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ انہوں نے وہ ساری باتیں جو خلوت کی ہیں، گھریلو ہیں، اس کو ہمارے سامنے رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ، وہ گوشہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اگر واللہ وہ ہم سے پوشیدہ رہ جاتا تو ہماری خلوت کی گھریلو زندگی وہ کسی کام کی نہ رہتی۔ حضرت عائشہ ہم آپ کے احسان مند ہیں، اللہ ان پر انگنت لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ بعثت کے 10ویں سال ہی حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے۔ اور یہاں ایک بات بھی یاد رہنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا وہ سودا رضی اللہ عنہا سے پہلے ہے، لیکن رخصتی حضرت عائشہ کی سودا رضی اللہ عنہا کے نکاح کے ان کی شادی کے بعد ہوئی۔ نکاح پہلے ہوا اور رخصتی بعد میں ہوئی ہے۔ اب سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا وہ خود بیان فرماتی ہیں، ان کے خاوند کا نام سکران بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، وہ مسلمان ہے، اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ وہ جوڑا تھا جنہوں نے ہجرت حبشہ، جو دوسری ہجرت حبشہ تھی، اس میں شریک ہوئے۔ تو جب حالات کچھ نارمل ہوئے تو مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ سودا رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، مجھے ایک دن خواب آیا کہ میں سوئی ہوئی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور میرے خاوند سکران رضی اللہ عنہ کے گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہے۔ میں نے اپنی خواب اپنے خاوند کو بتائی، انہوں نے یہ تعبیر کی کہ اللہ کی قسم اگر یہ آپ کا خواب سچ ہے تو میں پھر فوت ہو جاؤں گا اور آپ کی شادی رسول اللہ سے ہوگی۔ کہتے میں نے اس کے بعد یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، نہ ہی میں نے اس کو مانا۔ تو فرماتی ہیں ایک دفعہ پھر دوسرا ایک خواب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی شادی نہیں ہوئی اور میرے خاوند بھی ابھی حیات ہیں کہ چاند ٹکڑے ہوا ہے اور میرے اوپر گر چکا ہے۔ میں نے پھر اپنا خواب اپنے خاوند سے بیان کیا، انہوں نے پھر یہی بات کی کہ اللہ کی قسم میں نے فوت ہو جانا ہے اور اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ رسول اللہ سے شادی کریں گے۔ ایسے ہی ہوا۔ کچھ وقت کے بعد سکران رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، عدت مکمل ہوئی، تو وہ خولہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں آپ کے نصیب بڑے اعلیٰ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ہے، قبول کیجئے۔ کہتی ہیں میرے والد گرامی سے رابطہ کیجئے۔ ان سے بات کی گئی تو والد گرامی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، تو آپ کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نکاح سودا رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا، اور یہ حج کے دن تھے، اور سودا رضی اللہ عنہا کا بھائی کہیں گیا تھا۔ جب واپس سفر سے واپس پہنچا اس کو پتہ چلا کہ میری بہن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا ہے۔ وہ اس وقت اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا، اپنے سر پر مٹی ڈالے اور شور کرے یہ ہم نے کیا کر دیا۔ لیکن جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اسلام کا نور دل میں رکھے ہوئے ایک لوتھڑے سینے کو، دل کو منور کر رہا تھا، تو کہتے ہیں زندگی کا وہ دن جس دن میں نے یہ حرکت کی تھی، یہ دن میرے لیے پوری زندگی کے لیے نادانی کا دن تھا، اور پوری زندگی میں میرے لیے وہ حسرت اور تکلیف کا دن رہے گا کہ میں نے اس عظیم رشتے پر اپنا کس طرح کا رد عمل دیا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کا لمحہ بلمحہ ہم سب کے لیے ہر لمحے کے لیے اسوہ حسنہ اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ حضرات سے انتہائی محبت سے گزارش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، سنیے، اور پھر ہم اللہ سے اجتماعی دعا مانگتے ہیں، میرے مالک و خالق ہمیں سن کے، پڑھ کے، سنا کے، مالک ہمیں عمل کی بھی توفیق سے نوازیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔